السلام علیکم ناظرین، دی ڈیبیٹ ود زید حامد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عظیم۔ مسلم امہ اس وقت مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے واضح پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے کا قتل عام کر رہی ہے۔ مسلم امہ میں اس تفریق کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس وقت صہیونی قوتیں اس کا کس طرح سے استعمال کر رہی ہیں، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کریں گے زید حامد صاحب۔ زید حامد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی کی تاریخ کیا ہے، یہ تفریق کب پیدا ہوئی مسلمانوں میں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہم آپ کو بتائیں، یہ آج کا جو موضوع ہم نے لیا ہے وہ اس وجہ سے لیا ہے کہ اگر مسلمان آج اس فرقہ وارانہ اختلاف کو ختم نہ کر سکے اور اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ دشمن کس طرح فرقہ وارانہ اختلافات کو اپنی جنگی حکمت عملی بنا کر مسلمان دنیا کو تہس نہس کر رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا آنے والے وقتوں میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تباہی سے دوچار ہوگی کہ پھر نہ کوئی فرقہ بچے گا، نہ کوئی مسلمان ملک بچے گا، نہ کوئی مسلمان عورت کی آبرو بچے گی، نہ ہمارا کوئی دین، تمدن اور ثقافت باقی رہ جائے گی۔ آج جس قسم کی جنگ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو مشرقی وسطیٰ میں خاص طور پر جنگ لڑی جا رہی ہے، براہ راست دشمن کی فوجیں آپ کو کسی مسلمان ملک میں نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ شام کے اندر امریکہ اور اسرائیل اور انگلینڈ اپنی فوجیں لے کے داخل ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ عراق میں ان کی فوجیں داخل ہو گئی ہیں یا لیبیا میں ان کی فوجیں داخل ہوئی ہیں۔ وہ صرف پس پشت ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندر جو لڑائی کی جا رہی ہے وہ جن دہشت گرد گروہوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، وہ دہشت گرد گروہ فرقہ وارانہ اختلافات کو بنیاد بنا کر مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھنا ہے۔ دیکھیے، فرقہ وارانہ اختلافات مسلمانوں کی صفوں میں تقریباً اتنے ہی پرانے ہیں جتنی ہماری اسلامی تاریخ ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد ہی، سیدنا علی کے دور میں ہی ایک طرف عراق میں حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی، شام میں حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہوئی، عراق میں حضرت علی کی حکومت قائم ہوئی، اختلافات پیدا ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات ہماری تاریخ میں آتے ہیں۔ سارے فرقہ وارانہ اختلافات کا آغاز وہیں سے ہوا، پھر اس کو بھڑک ملتی ہے کربلا کے واقعے سے۔ کربلا کے واقعے سے پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی، اور وہ واقعات اس کے بعد امیت خلافت کا قیام، پھر عباسیوں کا قیام۔ ایون عباسی خلافت کے اندر بھی مامون الرشید کے دور میں امام رضا، وہ خلافت کے امام مامون الرشید نے خود اکنالج کیا کہ خلافت کے حقدار جو ہیں وہ اہل بیت میں سے امام رضا ہوں گے، لیکن وہ عباسی خلیفہ، اس کے پاس خلافت تھی، بہت بڑی تعداد تسلیم نہیں کرتی تھی اس عباسی خلافت کو۔ تو وہ اختلافات جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ شروع کے ہیں، بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو بات یہ کسی دشمن کی سازش نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا دیکھیے اس میں دشمنوں کی سازش بھی تھی، خوارج کا فتنہ بھی تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کے دور کے اندر خوارج کا فتنہ اٹھا ہے، جس نے جب صلح ہونے لگتی تھی مسلمانوں میں تو یہ خوارج اٹھ کے دونوں طرف حملے کر کے جنگیں کرواتے تھے۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہودیوں کی سازشیں بھی اس میں شامل تھی۔ یہ اختلافات چلتے رہے ہیں، یہ ہمارے آپس کے داخلی اختلافات تھے۔ اس میں سیاست بھی اس کی وجہ تھی، پالیٹکس بھی اس کی وجہ تھی، بہت سے اختلافات سیاسی وجوہات کی بنا پر سیاسی ایشوز پر تھے، لیکن سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے فرقہ وارانہ رنگ دیا جاتا تھا۔ مثال ہم دیں آپ کو، آج کے جدید دور میں 1979 میں جب ایران میں انقلاب آتا ہے، یہ سب 1979 میں جو ایرانی انقلاب آپ نے دیکھا، بنیادی طور پر وہ ایک شیعہ انقلاب تھا۔ اس انقلاب کو روکنے کے لیے ایک کمیونسٹ پارٹی کا صدر، دیکھیے صدام حسین سنی نہیں تھا، باس پارٹی کمیونسٹ پارٹی تھی۔ وہ جس قسم کی حکومت کرتا تھا عراق کے اندر، وہ ایک کمیونسٹ لادین، ایک سیکولر حکومت تھی۔ اس کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ دین کو ترک کر چکے تھے۔ وہ شیعہ اور سنیوں دونوں کے خلاف، بلکہ اسلام کے خلاف وہ حملے کرتا تھا اور اسلام کو تباہ کرتا تھا۔ لیکن ایران کو روکنے کے لیے جب اس نے ایک جنگ مسلط کی ایران کے اوپر، تو اپنے آپ کو مذہبی رنگ دینے کے لیے اس نے سنی کارڈ کھیلا۔ حقیقت یہی ہے، اور ساری عرب دنیا پھر اس کے ساتھ ہوئی، اور ایران عراق جنگ ایک شیعہ سنی جنگ میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے اثرات پھر پوری مسلم دنیا میں آئے۔ پاکستان میں بھی اس کے اثرات آئے۔ عراقی ایمبیسی یہاں پہ ملیٹنٹ گروپ سنی تیار کرنے لگی، اس کے دفاع میں ایرانی ایمبیسی سپورٹ کرنے لگی، ایرانیوں کی طرف سے ہیلپ آنے لگی، یہاں پر پارا چنار میں مختلف جگہوں کے اوپر۔ زیادہ میں سے شیعہ سنی اختلافات تو آج جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ تو بہت واضح ہیں، لیکن تاریخ میں اس کا آغاز کب ہوا، کب یہ پہلی بار اختلافات؟ دیکھیے ہم عرض کریں نا آپ کو کہ اختلافات کی کوئی واضح ڈیفینیشن اس کی نہیں ہے، کوئی خاص تاریخ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے اس کا آغاز ہوا، اس کے بعد حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگوں کے خلاف ہوا، سارا معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے اوپر بات شروع ہوئی، جو بات آگے چلتی چلی گئی کہ ان کا قصاص لینا ہے، پھر اس میں جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ، میں نے کیا وہ معاملات طویل ہیں، وہ جو بھی چاہے تاریخ پڑھ سکتا ہے۔ ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس چیز کی طرف آج ہم بات آئے ہیں کہ ٹھیک ہے، وی ایکنالج دس کہ اختلافات مسلمان دنیا میں فرقہ وارانہ موجود ہیں،
لیکن آج جو مسلمان دنیا کو بات سمجھنی ہے کہ اگر دشمنوں کی فورن پالیسی یہ بن جائے کہ ان اختلافات کو استعمال کر کے ہم نے مسلم دنیا کو تباہ برباد کر دینا ہے، تو یہاں پر دونوں شیعہ اور سنی کو رک کر ایک لمحے کے لیے دیکھنا ہے کہ کیا ہم آپس میں اختلافات، آپس کی جنگیں ہمارے لیے ضروری ہیں، یا اس لمحے ہم آپس میں ہاتھ ملا کر متحد ہو کر باہر والے مشرکوں سے، صہیونیوں سے، خوارج سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے اس وقت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صہیونی، خوارج اور مشرک نہ شیعہ دیکھیں گے نہ سنی دیکھیں گے، ہماری عورتوں کو اسی طرح بے حرمت کریں گے وہ جس طرح مسلمان عورت کو کیا جاتا ہے۔ زید حامد صاحب، بیرونی قوتوں پر الزام عائد کرنے سے پہلے کیا ہمیں اپنی خامیوں کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا؟ دیکھیے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اب ہم یہاں بڑی سخت اور بڑی کھلی بات کریں گے۔ خامی شیعوں میں بھی ہے اور خامی سنیوں میں بھی ہے، اور ہم دونوں کو سامنے لے کر آئیں گے تاکہ واضح ہو کہ اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکے۔ پہلے ہم آغاز کرتے ہیں شیعوں کی طرف سے۔ دیکھیے، جہاں تک اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے، سنیوں کا تعلق ہے، بے شک سنیوں کے اندر بہت سے فرقے بھی ہیں، لیکن فی الحال ہم جنرلی سنی کی بات کریں گے۔ سنی تمام چاروں خلفائے راشدین کی عزت کرتے ہیں، امہات المومنین کی عزت کرتے ہیں، 12 اماموں کی عزت کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ کی عزت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی عزت کرتے ہیں۔ سنیوں کی طرف کوئی پرابلم نہیں ہے، جہاں تک سنی مسلمان ہیں ان کی طرف کوئی ایشو نہیں ہے کہ کسی صحابی یا امہات المومنین یا اہل بیت یا ائمہ کسی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، سنی کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔ شیعوں میں پرابلم ہے، شیعوں میں اختلاف ہے، وہ پہلے 3 خلفائے راشدین کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اس کے بعد سیدہ عائشہ طاہرہ کی شان میں بیعت بھی ہو جاتی ہے، اور جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس سے پھر سنی بھڑکتا ہے، اور سنی بھڑک کے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں اس میں وہ تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، اور تکفیر کے بعد جب قتل عام شروع ہوتا ہے تو وہ پھر خوارج بننے میں 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے پہ نہیں ہوتا، آؤٹ آف کنٹرول سچویشن ہو جاتی ہے، پھر یہ جنگ ایسی شروع ہوتی ہے کہ دشمن پیچھے کھڑا ہو کے ہنستا ہے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں۔ یعنی بیماری ہمارے اندر ہے۔ اس بات کو سب سے پہلے آج کے دور میں اگر ہم کنٹمپرری ایشوز کی بات کریں، ماضی میں ہم نہیں بات کرتے، آج کی بات کریں تو ایران کے جو عظیم رہنما ہیں آیت اللہ خامنائی، ہم ان کو واقعی عظیم کہیں گے اس لیے کہ انہوں نے اس فتنے کو سمجھا ہے، اور انہوں نے ایک اتنا بڑا فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی حالیہ دور میں کسی شیعہ عالم نے جاری نہیں کیا تھا۔ آیت اللہ خامنائی نے اس بات کو اکنالج کیا کہ شیعوں کی طرف سے گستاخیاں ہوتی ہیں، شیعوں کی طرف سے بے ادبی ہوتی ہے، اکنالج کیا انہوں نے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے حرام قرار دیا کہ کوئی شیعہ جو خامنائی کو، آیت اللہ خامنائی کو مرجع تسلیم کرتا ہے، ان کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کبھی آئندہ کے بعد اصحاب کرام کی، خلفائے راشدین کی یا امہات المومنین کی توہین نہیں کرے گا۔ زید حامد صاحب، آیت اللہ خامنائی کا جو فتویٰ ہے اس کا ایک ویڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ کو ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ ضرور دکھائیں۔ Chancellor of Al-Azhar University of Islamic Sciences has welcomed a fatwa or verdict issued by Iran's leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which bans any insult to the companions of Prophet Muhammad, may peace be upon him, and his wife. Ahmad Al-Tayyib said in a statement that the fatwa was prudent and timely and would help ram the door shut to seditions. He further said, quote, "I received the blessed fatwa with appreciation." The Al-Azhar University has welcomed the fatwa which came from Ayatollah Khamenei. It bans insulting Prophet Muhammad's companions and wives and can help forge unity. Some comments have always been a source of controversy and dispute between Shia and Sunni Muslims and barred them from forging a robust unity against their common enemies. Western media have kept mum on the fatwa, but the Egyptian public and the media have welcomed the brave move on part of Iran's leader. The fatwa has come at the right time. It was a wise move and will certainly help maintain unity among Sunnis and Shias. When I heard about the fatwa, I was really excited. The verdict has come from an important leader, and when he issues a fatwa, it will certainly end any dispute that might harm Muslim unity. Mai Kamil, Press TV, Cairo. زید حامد صاحب، واضح فتویٰ ہمارے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود مختلف فرقوں کے فسادات آج بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے، پہلی بات ہم ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ لیتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے کہا کہ یہ جو اس وقت آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ آیا ہے، اس وقت پاکستان کے خاص طور پر تمام شیعہ حضرات کو اس بات پہ سیریسلی غور کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں اگر اس فتوے پر عمل نہ کیا گیا تو پھر امت مسلمہ کی بقا خطرے میں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں میں خوریزی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی۔ دوسری طرف اب ہم سنیوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ کیا خرابیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے سنی اس بات کی وجہ سے کہ شیعہ حضرات اس معاملے میں غیر محتاط رویہ اختیار کرتے یا بے ادبی کا رویہ اختیار کرتے تھے، ان پر تکفیر جاری کرتے تھے، کفر کا فتویٰ جاری کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کی امت کبھی بھی اجتماعی طور پر کبھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان ملت کا مزاج کیا ہے تو آپ حج کے موقع پر دیکھ لیجئے، پوری مسلمان ملت، تمام مسلمان مسالک، تمام مسلمان
دنیا کے ہر کونے سے مسلمان حج پر موجود ہوتا ہے. آج تک کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ سعودی حکومت یا کسی اور حکومت نے یا کسی اور علماء کی جماعت نے سعودی حکومت سے یہ کہا ہو کہ شیعوں کو حج پہ نہ آنے دو کیونکہ شیعہ کافر ہوتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. جب مسجد نبی میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں شیعہ کھڑا ہوتا ہے, وہاں اہل حدیث کھڑا ہوتا ہے, ساتھ بریلوی کھڑا ہوتا ہے, ساتھ دیوبندی کھڑا ہوتا ہے, ساتھ صوفی ہوتا ہے, تو ساتھ اس کے نقشبندی تو قادری تو چشتی, سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے. کوئی کسی پر کفر کا فتویٰ جاری نہیں کر رہا ہوتا. یہ بات سب سے اہم ہے, یاد رکھیے گا. دیکھیے جو مرضی خود سنیوں کے اندر فرقہ وارانہ اختلاف موجود ہے. اہل حدیث بریلویوں کو نعوذ باللہ فرقۃ الدلالہ کہتے ہیں. یعنی لٹرلی سعودیوں سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو وہ صوفیہ کو اور بریلویوں کے اہل سنت والجماعت کو فرقۃ الدلالہ کہتے ہیں, گمراہ فرقہ ہے. وہ شیعوں کو بھی فرقۃ الدلالہ کہتے ہیں, کھل کے کہتے ہیں, مگر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا مسلمان کی تکفیر ایک بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے گا, جو کسی مسلمان چاہے کتنا گناہگار کیوں نہ ہو, چاہے کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو, لیکن دیکھیں تکفیر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب کوئی مسلمان کو کفر کا فتویٰ جاری کرتا ہے تو وہ کفر کا فتویٰ اس پر لوٹ کر واپس آتا ہے. لیکن زید حامد صاحب, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب میں تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود سعودی عرب کی اہل تشیع کے خلاف جو عزائم ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. دیکھیے اس کو چھوڑ دیجئے, وہ سیاسی اختلافات ہیں, مذہبی نہیں ہے. ہم نے عرض کیا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. پولیٹیکل ڈفرنسز کی وجہ سے فرقے کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے صدام حسین جیسا کمیونسٹ بھی سنی بن کر شیعوں کے خلاف لڑ رہا تھا, حالانکہ اس کا اپنا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طریقے سے جو بات اہم ہے سمجھنے کی سنیوں کے لیے خاص طور پر, کہ سنیوں کے اندر بھی اتنے شدید اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کو ویسے ہی کافر ہونے کے فتوے تو لوکل مولویوں نے بہت جاری کیے ہوئے ہیں. دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر کیا ہوا ہے, بریلویوں دیوبندیوں کو کیا ہوا ہے, اہل حدیث نے صوفیوں کو کافر کیا ہوا ہے, صوفی ان کو گستاخ کہتے ہیں. کوئی کمی نہیں ہے آپس میں فتویٰ بازی کی ماشاءاللہ. لیکن جب اجتماعیت کی بات آتی ہے, پوری مسلمان ملت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ نہ بریلوی کافر ہیں, نہ دیوبندی کافر ہیں, نہ اہل حدیث کافر ہیں, نہ شیعہ کافر ہیں. کافر نہیں ہے, آپ جو مرضی اختلاف کرتے رہیں ایک دوسرے سے. لہذا جب سنی غلطی کرتے ہیں یہاں پر کہ شیعوں پر تکفیر جاری کرتے ہیں, تو تکفیر کے بعد ان کو بھڑکا کر ہتھیار اٹھا کر ان سے جنگ کروا کے فرقہ وارانہ فساد کرا کے خوارج کی حدود میں جانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے دشمنوں کے لیے. لہذا بہت محتاط رہیں یہاں پہ اس بات میں. کسی مسلمان کو چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, تمہاری نظر میں جو جب مرتے ہیں یہ سب کے سب مسلمان مکہ مدینہ میں, تو جنت البقیع میں اکٹھے دفن ہوتے ہیں. ادھر سلفی لیٹا ہوا ہوتا ہے, اس کے ساتھ شیعہ لیٹا ہوتا ہے, اس کے ساتھ بریلوی اور اس کے ساتھ دیوبندی. آپس میں کوئی خبر کے اندر سے ٹھڈے نہیں مار رہے ہوتے ایک دوسرے کو کہ چل پڑے ہو تو وہاں پہ. سب اپنی اپنی خبر میں لیٹ کر اللہ کو حساب دے رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں بھی یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ کس کو فرقہ ناجیہ سمجھتا ہے اور کس کو فرقہ دلالہ سمجھتا ہے. یہ کام اللہ کا ہے. تو جو لوگ کفر کے فتوے جاری کر رہے ہیں ان کا پھر علاج کیسے کیا؟ عرض کریں یہاں پہ ریاست کا کام ہے کہ جو کفر کا, دیکھیں وہ مولوی پشاور میں, وہ مولوی جس نے پورے پاکستان سے الگ ہو کر فتویٰ جاری کر دیا کہ رمضان ایک دن پہلے شروع ہوگا, اگر یہ بات ایران یا سعودی عرب میں ہوتی نا تو اس مولوی کی گردن کاٹ کے کھمبے سے لٹکا دیتے وہ اب تک. فتنہ منع کیا, فتنہ اشد من القتل کہا گیا. یاد رکھیے گا یہ بات, جو فتنہ پھیلائے اس کی گردن کاٹ دو. یہ دین کا بنیادی قانون ہے. قتل کرنا آسان بات ہے, قتل کرنے کی اجازت ہے, فتنے کی اجازت نہیں ہے. جو کسی مسلمان کی تکفیر کرے, جو کسی مسلمان کی تکفیر کا فتویٰ جاری کرے, اس کی گردن کاٹ دیں, سزائے موت دے دیں, فارغ کر دیں اس کو. فتنے اس طرح ختم ہوں گے. یاد رکھیے گا کیونکہ جب حج کے اوپر آپ ان کے ساتھ حج کرتے ہیں, جتنے پاکستان کے اندر, دیکھیے پاکستان کے اندر جو پاکستان میں جو تکفیر شیعوں کی جاری کرتے ہیں وہ کانگریسی دیوبندیوں خوارج کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے. کوئی اہل سنت والجماعت شیعوں کی تکفیر نہیں کرتے, ایون اہل حدیث بھی تکفیر نہیں کرتے, ایون سعودی تکفیر نہیں کرتے. تکفیر کون کرتا ہے یہاں پہ؟ لشکر جھنگوی ٹائپ کرتے ہیں. لشکر جھنگوی کا تعلق کس مسلک سے؟ سب کو پتا ہے کون سا مسلک ہے ان کا. ٹی ٹی پی کا کون سا مسلک ہے؟ یہ سب کو پتا ہے یہ بات کہ یہ سارے کے سارے کانگریسی دیوبندی ہیں جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند انڈیا کے ساتھ ہے. اس ایک چھوٹے سے مسلک کی وجہ سے جو پورے پاکستان سے جنگ کر رہا ہے, اس نے تکفیر صرف شیعوں کی نہیں کی ہوئی, اس نے تکفیر پورے مسلمانوں کی ہوئی ہے. اگر 1 لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی ہوئے تو اس میں 95% تو سنی ہے, 5% شیعہ ہے اس کے اندر. تو شیعوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی شیعہ جینوسائیڈ نہیں ہو رہا. آپ کو یہ ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمان مارے جا رہے ہیں. امت سے الگ نہ کریں اپنے آپ کو. اور یہاں پہ دونوں غلطیاں کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جو شیعہ جو ہیں وہ ایک تو ان کو امام خامنہئی کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے, آیت اللہ خامنہئی کے, اور دوسرا یہ ماتم بند کر دیں کہ شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم امت رسول پہ ہو رہا ہے. جب اہل تشیع افراد کو بس سے اتار کر چن چن کر مارا جائے گا, ہزارہ برادری کے افراد کو ٹارگٹ کیا جائے گا, تو اسے جینوسائیڈ نہیں کہیں گے اہل تشیع کی؟ مجھے بتائیے کہ جو ایف سی کے سولجرز کے سر کاٹ کے فٹ بال کھیلا جائے گا, یہ ایف سی کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے یا سنی مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, یا مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے؟ یہ آپ یہی تو مرض کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو یا شیعہ سمجھ لیں یا سنی سمجھ لیں یا مسلمان سمجھ لیں.
اللہ کے رسول کا مسلک کیا تھا مجھے بتا دیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے کہ سنی تھے؟ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ آپ بتائیں. جب تک امت فرقوں میں پھنسی رہے گی، ہر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی ان میں تقسیم سمجھے گا اور دوسرے کو سمجھے گا فرقت الدلالہ اور کافر کے بچے ہیں وہ. ورنہ کسی نے مذاق کیا یہاں پہ توبہ استغفار، ہمارے مولویوں کی مینٹالٹی تو یہ بن گئی ہے ان فرقہ پرست کی کہ اتفاق سے کوئی جنت پہ پہنچ گیا تو جنت پہ پہنچ گیا تو وہاں سے دیکھا بہت سارے مسلمان ہیں تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں میرے مسلک کا بھی کوئی ہے یا سارے کافر ہیں یہاں؟ یعنی استغفر اللہ العظیم، ان کے نزدیک ان کے مسلک کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں. زید حامد صاحب، یہ فرقے ختم کیسے ہوں گے؟ مسلم امہ اکٹھی کیسے ہوگی؟ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم ناظرین، دی ڈیبیٹ ود زید حامد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عظیم. مسلم امہ اس وقت مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے واضح پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے کا قتل عام کر رہی ہے. مسلم امہ میں اس تفریق کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس وقت صہیونی قوتیں اس کا کس طرح سے استعمال کر رہی ہیں، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کریں گے زید حامد صاحب. زید حامد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی کی تاریخ کیا ہے؟ یہ تفریق کب پیدا ہوئی مسلمانوں میں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہم آپ کو بتائیں، یہ آج کا جو موضوع ہم نے لیا ہے وہ اس وجہ سے لیا ہے کہ اگر مسلمان آج اس فرقہ وارانہ اختلاف کو ختم نہ کر سکے اور اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ دشمن کس طرح فرقہ وارانہ اختلافات کو اپنی جنگی حکمت عملی بنا کر مسلمان دنیا کو تہس نہس کر رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا آنے والے وقتوں میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تباہی سے دوچار ہوگی کہ پھر نہ کوئی فرقہ بچے گا، نہ کوئی مسلمان ملک بچے گا، نہ کوئی مسلمان عورت کی آبرو بچے گی، نہ ہمارا کوئی دین، تمدن اور ثقافت باقی رہ جائے گی. آج جس قسم کی جنگ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو مشرقی وسطیٰ میں خاص طور پر جنگ لڑی جا رہی ہے، براہ راست دشمن کی فوجیں آپ کو کسی مسلمان ملک میں نظر نہیں آ رہی. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ شام کے اندر امریکہ اور اسرائیل اور انگلینڈ اپنی فوجیں لے کے داخل ہو گئے. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ عراق میں ان کی فوجیں داخل ہو گئی ہیں یا لیبیا میں ان کی فوجیں داخل ہوئی ہیں. وہ صرف پس پشت ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اندر جو لڑائی کی جا رہی ہے وہ جن دہشت گرد گروہوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، وہ دہشت گرد گروہ فرقہ وارانہ اختلافات کو بنیاد بنا کر مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. لہذا یہ بات سمجھنا ہے. دیکھیے، فرقہ وارانہ اختلافات مسلمانوں کی صفوں میں تقریباً اتنے ہی پرانے ہیں جتنی ہماری اسلامی تاریخ ہے. خلفائے راشدین کے دور کے بعد ہی، سیدنا علی کے دور میں ہی، ایک طرف عراق میں حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی، شام میں حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہوئی، عراق میں حضرت علی کی حکومت قائم ہوئی، اختلافات پیدا ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات ہماری تاریخ میں آتے ہیں. سارے فرقہ وارانہ اختلافات کا آغاز وہیں سے ہوا. پھر اس کو بھڑک ملتی ہے کربلا کے واقعے سے. کربلا کے واقعے سے پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی اور وہ واقعات اس کے بعد امیت خلافت کا قیام، پھر عباسیوں کا قیام. ایون عباسی خلافت کے اندر بھی مامون الرشید کے دور میں امام رضا، وہ خلافت کے امام مامون الرشید نے خود اکنالج کیا کہ خلافت کے حقدار جو ہیں وہ اہل بیت میں سے امام رضا ہوں گے، لیکن وہ عباسی خلیفہ، اس کے پاس خلافت کی بہت بڑی تعداد تسلیم نہیں کرتی تھی اس عباسی خلافت کو. تو وہ اختلافات جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ شروع کے ہیں، بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں. لیکن جو بات یہ کسی دشمن کی سازش نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا دیکھیے اس میں دشمنوں کی سازش بھی تھی، خوارج کا فتنہ بھی تھا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کے دور کے اندر خوارج کا فتنہ اٹھا ہے، جس نے جب صلح ہونے لگتی تھی مسلمانوں میں تو یہ خوارج اٹھ کے دونوں طرف حملے کر کے جنگیں کرواتے تھے. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. یہودیوں کی سازشیں بھی اس میں شامل تھی. یہ اختلافات چلتے رہے. یہ ہمارے آپس کے داخلی اختلافات تھے. اس میں سیاست بھی اس کی وجہ تھی، پالیٹکس بھی اس کی وجہ تھی. بہت سے اختلافات سیاسی وجوہات کی بنا پر، سیاسی ایشوز پر تھے، لیکن سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے فرقہ وارانہ رنگ دیا جاتا تھا. مثال ہم دیں آپ کو آج کے جدید دور میں. 1979 میں جب ایران میں انقلاب آتا ہے، یہ سب 1979 میں جو ایرانی انقلاب آپ نے دیکھا، بنیادی طور پر وہ ایک شیعہ انقلاب تھا. اس انقلاب کو روکنے کے لیے ایک کمیونسٹ پارٹی کا صدر، دیکھیے صدام حسین سنی نہیں تھا، باس پارٹی کمیونسٹ پارٹی تھی. وہ جس قسم کی حکومت کرتا تھا عراق کے اندر،
وہ ایک کمیونسٹ لادین ایک سیکولر حکومت تھی، اس کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ دین کو ترک کر چکے تھے، وہ شیعہ اور سنیوں دونوں کے خلاف بلکہ اسلام کے خلاف وہ حملے کرتا تھا اور اسلام کو تباہ کرتا تھا۔ لیکن ایران کو روکنے کے لیے جب اس نے ایک جنگ مسلط کی ایران کے اوپر تو اپنے آپ کو مذہبی رنگ دینے کے لیے اس نے سنی کارڈ کھیلا، حقیقت یہی ہے، اور ساری عرب دنیا پھر اس کے ساتھ ہوئی اور ایران عراق جنگ ایک شیعہ سنی جنگ میں تبدیل ہو گئی اور اس کے اثرات پھر پوری مسلم دنیا میں آئے، پاکستان میں بھی اس کے اثرات آئے، عراقی ایمبیسی یہاں پہ ملیٹنٹ گروپ سنی تیار کرنے لگی، اس کے دفاع میں ایرانی ایمبیسی سپورٹ کرنے لگی، ایرانیوں کی طرف سے ہیلپ آنے لگی، یہاں پر پارا چنار میں مختلف جگہوں کے اوپر۔ زیادہ ہمیں شیعہ سنی اختلافات تو آج جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ تو بہت واضح ہیں، لیکن تاریخ میں اس کا آغاز کب ہوا، کب یہ پہلی بار اختلافات؟ دیکھیے ہم عرض کریں نا آپ کو کہ اختلافات کی کوئی واضح ڈیفینیشن اس کی نہیں ہے، کوئی خاص تاریخ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے اس کا آغاز ہوا، اس کے بعد حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگوں کے خلاف ہوا، سارا معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے اوپر بات شروع ہوئی، جو بات آگے چلتی چلی گئی کہ ان کا قصاص لینا ہے، پھر اس میں جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ، میں نے کیا وہ معاملات طویل ہیں، وہ جو بھی چاہے تاریخ پڑھ سکتا ہے۔ ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس چیز کی طرف آج ہم بات آئے ہیں کہ ٹھیک ہے وی ایکنالج دس کہ اختلافات مسلمان دنیا میں فرقہ وارانہ موجود ہیں، لیکن آج جو مسلمان دنیا کو بات سمجھنی ہے کہ اگر دشمنوں کی فورن پالیسی یہ بن جائے کہ ان اختلافات کو استعمال کر کے ہم نے مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر دینا ہے، تو یہاں پر دونوں شیعہ اور سنی کو رک کر ایک لمحے کے لیے دیکھنا ہے کہ کیا ہم آپس میں اختلافات، آپس کی جنگیں ہمارے لیے ضروری ہیں، یا اس لمحے ہم آپس میں ہاتھ ملا کر متحد ہو کر باہر والے مشرکوں سے، صہیونیوں سے، خوارج سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے اس وقت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صہیونی، خوارج اور مشرک نہ شیعہ دیکھیں گے نہ سنی دیکھیں گے، ہماری عورتوں کو اسی طرح بے حرمت کریں گے وہ جس طرح مسلمان عورت کو کیا جاتا ہے۔ زیادہ ہمیں سب بیرونی قوتوں پر الزام عائد کرنے سے پہلے کیا ہمیں اپنی خامیوں کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اب ہم یہاں بڑی سخت اور بڑی کھلی بات کریں گے، خامی شیعوں میں بھی ہے اور خامی سنیوں میں بھی ہے، اور ہم دونوں کو سامنے لے کر آئیں گے تاکہ واضح ہو کہ اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکے۔ پہلے ہم آغاز کرتے ہیں شیعوں کی طرف سے۔ دیکھیے جہاں تک اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے، سنیوں کا تعلق ہے، بے شک سنیوں کے اندر بہت سے فرقے بھی ہیں، لیکن فی الحال ہم جنرلی سنی کی بات کریں گے۔ سنی تمام چاروں خلفۂ راشدین کی عزت کرتے ہیں، امہات المومنین کی عزت کرتے ہیں، 12 اماموں کی عزت کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ کی عزت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی عزت کرتے ہیں۔ سنیوں کی طرف کوئی پرابلم نہیں ہے، جہاں تک سنی مسلمان ہیں ان کی طرف کوئی ایشو نہیں ہے کہ کسی صحابی یا امہات المومنین یا اہل بیت یا ائمہ کسی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، سنی کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔ شیعوں میں پرابلم ہے، شیعوں میں اختلاف ہے، وہ پہلے 3 خلفائے راشدین کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اس کے بعد سیدہ عائشہ طاہرہ کی شان میں بیعت بھی ہو جاتی ہے، اور جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس سے پھر سنی بھڑکتا ہے، اور سنی بھڑک کے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں اس میں وہ تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، اور تکفیر کے بعد جب قتل عام شروع ہوتا ہے تو وہ پھر خوارج بننے میں 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے پہ نہیں ہوتا، آؤٹ آف کنٹرول سچویشن ہو جاتی ہے، پھر یہ جنگ ایسی شروع ہوتی ہے کہ دشمن پیچھے کھڑا ہو کے ہنستا ہے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں۔ یعنی بیماری ہمارے اندر ہے۔ اس بات کو سب سے پہلے آج کے دور میں اگر ہم کنٹمپرری ایشوز کی بات کریں، ماضی میں ہم نہیں بات کرتے، آج کی بات کریں تو ایران کے جو عظیم رہنما ہیں آیت اللہ خامنائی، ہم ان کو واقعی عظیم کہیں گے اس لیے کہ انہوں نے اس فتنے کو سمجھا ہے، اور انہوں نے ایک اتنا بڑا فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی حالیہ دور میں کسی شیعہ عالم نے جاری نہیں کیا تھا۔ آیت اللہ خامنائی نے اس بات کو اکنالج کیا کہ شیعوں کی طرف سے گستاخیاں ہوتی ہیں، شیعوں کی طرف سے بیعت بھی ہوتی ہے، اکنالج کیا انہوں نے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے حرام قرار دیا کہ کوئی شیعہ جو خامنائی کو، آیت اللہ خامنائی کو مرجع تسلیم کرتا ہے، ان کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کبھی آئندہ کے بعد اصحاب کرام کی، خلفائے راشدین کی یا امہات المومنین کی توہین نہیں کرے گا۔ زیاد ہمیں سب آیت اللہ خامنائی کا جو فتویٰ ہے اس کا ایک ویڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ کو ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ ضرور دکھائیں۔ Chancellor of Al-Azhar University of Islamic Sciences has welcomed a fatwa or verdict issued by Iran's leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which bans any insult to the companions of Prophet Muhammad, may peace be upon him, and his wife. Ahmad Al-Tayyib said in a statement that the fatwa was prudent and timely and would help ram the door shut to seditions. He further said, quote, "I received the blessed fatwa with appreciation." The Al-Azhar University has welcomed the fatwa which came from Ayatollah Khamenei. It bans insulting Prophet Muhammad's companions and wives and can help forge unity. Some comments have always been a source of controversy and dispute between Shia and Sunni Muslims and barred them from forging a robust unity against their common enemies.
Western media have kept mum on the fatwa, but the Egyptian public and the media have welcomed the brave move on part of Iran's leader. The fatwa has come at the right time. It was a wise move and will certainly help maintain unity among Sunnis and Shias. When I heard about the fatwa, I was really excited. The verdict has come from an important leader, and when he issues a fatwa, it will certainly end any dispute that might harm Muslim unity. Mai Kamil, Press TV, Cairo. زید حامد صاحب، واضح فتویٰ ہمارے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود مختلف فرقوں کے فسادات آج بھی موجود ہیں. اب دیکھیے، پہلی بات ہم ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ لیتے ہیں. پہلی بات ہم نے کہا کہ یہ جو اس وقت آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ آیا ہے، اس وقت پاکستان کے خاص طور پر تمام شیعہ حضرات کو اس بات پہ سیریسلی غور کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں اگر اس فتوے پر عمل نہ کیا گیا تو پھر امت مسلمہ کی بقا خطرے میں ہوگی اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں میں خوریزی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی. دوسری طرف اب ہم سنیوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ کیا خرابیاں ہیں. بات یہ ہے کہ بہت سارے سنی اس بات کی وجہ سے کہ شیعہ حضرات اس معاملے میں غیر محتاط رویہ اختیار کرتے یا بے ادبی کا رویہ اختیار کرتے تھے، ان پر تکفیر جاری کرتے تھے، کفر کا فتویٰ جاری کرتے تھے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کی امت کبھی بھی اجتماعی طور پر کبھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہوتی. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان ملت کا مزاج کیا ہے تو آپ حج کے موقع پر دیکھ لیجئے. پوری مسلمان ملت، تمام مسلمان مسالک، تمام مسلمان، دنیا کے ہر کونے سے مسلمان حج پر موجود ہوتا ہے. آج تک کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ سعودی حکومت یا کسی اور حکومت نے یا کسی اور علماء کی جماعت نے سعودی حکومت سے یہ کہا ہو کہ شیعوں کو حج پہ نہ آنے دو کیونکہ شیعہ کافر ہوتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. جب مسجد نبی میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں شیعہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں اہل حدیث کھڑا ہوتا ہے، ساتھ بریلوی کھڑا ہوتا ہے، ساتھ دیوبندی کھڑا ہوتا ہے، ساتھ صوفی ہوتا ہے، ساتھ اس کے نقشبندی تو قادری تو چشتی، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے. کوئی کسی پر کفر کا فتویٰ جاری نہیں کر رہا ہوتا. یہ بات سب سے اہم ہے، یاد رکھیے گا. دیکھیے، جو مرضی خود سنیوں کے اندر فرقہ وارانہ اختلاف موجود ہے. اہل حدیث بریلویوں کو نعوذ باللہ فرقۃ الدلالہ کہتے ہیں. یعنی لٹرلی سعودیوں سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو وہ صوفیہ کو اور بریلویوں کے اہل سنت والجماعت کو فرقۃ الدلالہ کہتے ہیں، گمراہ فرقہ ہے. وہ شیعوں کو بھی فرقۃ الدلالہ کہتے ہیں، کل کے کہتے ہیں، مگر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا، مسلمان کی تکفیر ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے گا، جو کسی مسلمان چاہے کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو، لیکن دیکھیں تکفیر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب کوئی مسلمان کو کفر کا فتویٰ جاری کرتا ہے تو وہ کفر کا فتویٰ اس پر لوٹ کر واپس آتا ہے. لیکن زید حامد صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب میں تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب کی اہل تشیع کے خلاف جو عزائم ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. دیکھیے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ سیاسی اختلافات ہیں، مذہبی نہیں ہے. ہم نے عرض کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. پولیٹیکل ڈفرنسز کی وجہ سے فرقے کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے صدام حسین جیسا کمیونسٹ بھی سنی بن کر شیعوں کے خلاف لڑ رہا تھا، حالانکہ اس کا اپنا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طریقے سے جو بات اہم ہے سمجھنے کی سنیوں کے لیے خاص طور پر، کہ سنیوں کے اندر بھی اتنے شدید اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کو ویسے ہی کافر ہونے کے فتوے تو لوکل مولویوں نے بہت جاری کیے ہوئے ہیں. دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر کیا ہوا ہے، بریلویوں دیوبندیوں کو کیا ہوا ہے، اہل حدیث نے صوفیوں کو کافر کیا ہوا ہے، صوفی ان کو گستاخ کہتے ہیں. کوئی کمی نہیں ہے آپس میں فتویٰ بازی کی، ماشاءاللہ. لیکن جب اجتماعیت کی بات آتی ہے، پوری مسلمان ملت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ نہ بریلوی کافر ہیں، نہ دیوبندی کافر ہیں، نہ اہل حدیث کافر ہیں، نہ شیعہ کافر ہیں. کافر نہیں ہے. آپ جو مرضی اختلاف کرتے رہیں ایک دوسرے سے. لہٰذا جب سنی غلطی کرتے ہیں یہاں پر کہ شیعوں پر تکفیر جاری کرتے ہیں، تو تکفیر کے بعد ان کو بھڑکا کر، ہتھیار اٹھا کر ان سے جنگ کروا کے، فرقہ وارانہ فساد کرا کے خوارج کی حدود میں جانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے دشمنوں کے لیے. لہٰذا بہت محتاط رہیں یہاں پہ اس بات میں. کسی مسلمان کو چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، تمہاری نظر میں جب مرتے ہیں یہ سب کے سب مسلمان مکہ مدینہ میں، تو تو جنت البقیع میں اکٹھے دفن ہوتے ہیں. ادھر سلفی لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ شیعہ لیٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بریلوی اور اس کے ساتھ دیوبندی. آپس میں کوئی خبر کے اندر سے ٹھڈے نہیں مار رہے ہوتے ایک دوسرے کو کہ چل پڑے ہو تو وہاں پہ. سب اپنی اپنی خبر میں لیٹ کر اللہ کو حساب دے رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں بھی یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ کس کو فرقہ ناجیہ سمجھتا ہے اور کس کو فرقہ دلالہ سمجھتا ہے. یہ کام اللہ کا ہے. تو جو لوگ کفر کے فتوے جاری کر رہے ہیں ان کا پھر علاج کیسے کیا؟ عرض کریں، یہاں پہ ریاست کا کام ہے کہ جو کفر کا، دیکھیں وہ مولوی پشاور میں، وہ مولوی جس نے پورے پاکستان سے الگ ہو کر فتویٰ جاری کر دیا کہ رمضان ایک دن پہلے شروع ہوگا، اگر یہ بات ایران یا سعودی عرب میں ہوتی نا تو اس مولوی کی گردن کاٹ کے کھمبے سے لٹکا دیتے. وہ اب تک فتنہ منع کیا، فتنہ اشد من القتل کہا گیا. یاد رکھیے گا یہ بات، جو فتنہ پھیلائے اس کی گردن کاٹ دو. یہ دین کا بنیادی قانون ہے. قتل کرنا آسان بات ہے، قتل کرنے کی اجازت ہے، فتنے کی اجازت نہیں ہے. جو کسی مسلمان کی تکفیر کرے، جو کسی مسلمان کی تکفیر کا فتویٰ جاری کرے، اس کی گردن کاٹ دیں، سزائے موت دے دیں، فارغ کر دیں اس کو.
فتنے اس طرح ختم ہوں گے. یاد رکھیے گا چونکہ جب حج کے اوپر آپ ان کے ساتھ حج کرتے ہیں, جتنے پاکستان کے اندر, دیکھیے پاکستان کے اندر جو پاکستان میں جو تکفیر شیعوں کی جاری کرتے ہیں وہ کانگریسی دیوبندیوں خوارج کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے. کوئی اہل سنت والجماعت شیعوں کی تکفیر نہیں کرتے, ایون اہل حدیث بھی تکفیر نہیں کرتے, ایون سعودی تکفیر نہیں کرتے. تکفیر کون کرتا ہے یہاں پہ؟ لشکر جھنگوی ٹائپ کرتے ہیں. لشکر جھنگوی کے تعلق کس مسلک سے؟ سب کو پتا ہے کون سا مسلک ہے ان کا. ٹی ٹی پی کا کون سا مسلک ہے؟ یہ سب کو پتا ہے یہ بات کہ یہ سارے کے سارے کانگریسی دیوبندی ہیں جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند انڈیا کے ساتھ ہے. اس ایک چھوٹے سے مسلک کی وجہ سے جو پورے پاکستان سے جنگ کر رہا ہے, اس نے تکفیر صرف شیعوں کی نہیں کی ہوئی, اس نے تکفیر پورے مسلمانوں کی ہوئی ہے. اگر 1 لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی ہوئے تو اس میں 95% تو سنی ہے, 5% شیعہ ہے اس کے اندر. تو شیعوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی شیعہ جینوسائیڈ نہیں ہو رہا. آپ کو یہ ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمان مارے جا رہے ہیں. امت سے الگ نہ کریں اپنے آپ کو. اور یہاں پہ دونوں غلطیاں کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جو شیعہ جو ہیں وہ ایک تو ان کو امام خامنہئی کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے, آیت اللہ خامنہئی کے, اور دوسرا یہ ماتم بند کر دیں کہ شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم امت رسول پہ ہو رہا ہے. جب اہل تشیع افراد کو بس سے اتار کر چن چن کر مارا جائے گا, ہزارہ برادری کے افراد کو ٹارگٹ کیا جائے گا, تو اسے جینوسائیڈ نہیں کہیں گے اہل تشیع کی؟ مجھے بتائیے کہ جو ایف سی کے سولجرز کے سر کاٹ کے فٹ بال کھیلا جائے گا, یہ ایف سی کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے یا سنی مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, یا مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے؟ یہ آپ یہی تو مرض کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو یا شیعہ سمجھ لیں یا سنی سمجھ لیں یا مسلمان سمجھ لیں. اللہ کے رسول کا مسلک کیا تھا مجھے بتا دیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ تھے کہ سنی تھے؟ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ آپ مجھے آپ بتائیں. جب تک امت فرقوں میں پھنسی رہے گی, ہر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, نقشبندی, قادری, چشتی, سہروردی ان میں تقسیم سمجھے گا اور دوسرے کو سمجھے گا فرقت الدلالہ اور کافر کے بچے ہیں وہ. ورنہ کسی نے مذاق کیا یہاں پہ توبہ استغفار, ہمارے مولویوں کی مینٹالٹی تو یہ بن گئی ہے ان فرقہ پرست کی کہ اتفاق سے کوئی جنت پہ پہنچ گیا تو جنت پہ پہنچ گیا تو وہاں سے دیکھا بہت سارے مسلمان ہیں, تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں میرے مسلک کا بھی کوئی ہے یا سارے کافر ہیں یہاں. یعنی استغفر اللہ العظیم, ان کے نزدیک ان کے مسلک کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں. زید ہمیں سب یہ فرقے ختم کیسے ہوں گے, مسلم امہ اکٹھی کیسے ہوگی؟ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے.